اس کے بعد ہے والروح والملأ الملائک حولہ للدین والدنیا بہی بشراء بشیر. شاید یہ کہنا چاہتا ہے، شوقی یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ روح حضرت جبرائیل اور جتنے ٹاپ لیول کے ملائکہ تھے سارے فرشتے اس میں آ جائے گئے. کہتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے آپ کا گھیرا بنائے ہوئے تھے. یہ عظمتی تو ہے، یہ عظمتی تو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، نام نہیں لوں چونکہ اس میں میری آوازیں ٹائپ ہو رہی ہیں. ایرے غیر وزیر ہوتے ہیں، وہ بھی گھیرے میں چلتے ہیں، وہ بھی گھیرے میں چلتے ہیں. ہمارے جو نائب صدر صاحب سوئے ہیں، یہ نائب صدر صاحب بھی جب وہاں پونے تقریر کرنے گئے تو یہ بھی گھیرے میں جا رہے تھے. بڑی عزت، میں نے کہا معاف کیجیے تم کو نہیں ملی. یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی عزت ملی. اگر تم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نہ ہوتے، سر سید کے ادارے میں نہ پڑھتے تو تم کو عزت نہ ملتی. سمجھا آپ نے؟ آپ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اور آپ کی جو ذات ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے اس میں مذہب بھی ہے اور اس میں دنیاوی معاملات بھی ہیں. تو چاہے دنیاوی معاملات ہوں اور چاہے دینی معاملات ہوں، دونوں اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بشیر تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ بشیر آخرت کے لیے بھی بن کر آئے تھے اور وہ بشیر دنیا کے لیے بھی بن کر آئے تھے، جس کی نہایت واضح تفسیر سورہ ان فتح لک فتح مبینہ میں پوری طریقے سے موجود ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ اگر اس میں آپ شاعری کہنا چاہتا ہے والعرش یزہو والحظیرۃ تزدہی والمنتہا والسدرۃ العصماء. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے یہ جو آسمان ہے نا، یہ جو آسمان ہے، چرخ کہتے ہیں فارسی میں اسے. چرخ جو ہے، چرخی نہیں بولتے ہیں، بھاگتی اٹھا کے اسی سے ہے چرخی. اور کیا تم چھوڑتے ہو؟ شب برات بڑی اہم چیز ہے مسلمانوں کے ہاں، اسی میں چھوڑتے ہیں اور شب برات کوئی تصور نہیں ہے. مدد کرنا چاہتا ہوں ایک دم قسم خدا کی، ایک دم اپوزٹ ہے، دین کے اپوزٹ ہے. کرے کہ کہاں کے چلے آئے، سب بولتے چلے جا رہے سب کے خلاف. تو کہنا یہ چاہتے ہیں آسمان جو ہے اللہ کے رسول کی آمد کو سن کر فخر کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا. آسمان پوری کائنات، فل کائنات تو زیادہ تو کہہ دیا، کائناتی میں تو آسمان ہے، الگ تو نہیں کوئی چیز ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو حظیرہ اس کو کہتے ہیں نہیں وہ تو دوسری چیز ہے، وہ دوسری چیز. قدس کو کہتے ہیں، رکو ذرا رکو اس کو، ہاں وہ حضیرۃ القدس کو کہتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ تو یہ کائناتی میں اوپر سب چیزیں آسمان پہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں تصدیق کے معنی بھی وہی ہیں. تصدیق کے معنی چھوڑو اسے رہنے دو، تصدیق کے معنی بھی وہی ہیں. نہیں، فخر کرنا. تو کہتے ہیں کہ جو حظیرہ تھی، جو عرش تھا، یہ دونوں کی اسی طرح کے سے منتہا ہے جہاں لوگوں کو روک دیا جاتا ہے. اور سدرہ جو ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا، تقدس کا اور عظمت کی گواہی دے رہی تھی. شاعری کہنا چاہتا ہے اسما کہتے ہیں کہ اسی کی صفت ہے سدرہ کی، اس کی پاکیزگی کی اور اس کی ہاں وہی کہہ لیجیے آپ. ہاں اور کہتے کہ وہ حدیقۃ الفرقان ضاحکۃ الربا بالترجمان. دیکھو ترجمان مت کرنا یار، ترجمان القرآن غلط ہے یار، ترجمان القرآن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں کہیں گے، ورنہ اردو والے کہیں گے دیکھیے اسلائی صاحب غلط بول رہے ہیں اٹھا کر. ہاں ضاحکہ یا ضاحکہ، ضاحکۃ الربا غلط لکھا ہوا ہے. شزیۃ غناء، شزیۃ غناء. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو فرقان کا باغ ہے، فرقان کا باغ کسے کہتے ہیں؟ قرآن. جو قرآن ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے قرآن، کہتے ہیں کہ پورا قرآن نہ تھا، بالکل نہ تھا، 100% ہے،
लाता है अल्लाह के रसूल के बारे में, कहते हैं कि अच्छा ज़ाहिदुर रवा क्यों कहा है? सिर्फ इतनी सी बात दिखाने के लिए कहा है कि जब बारिश नहीं होती तो बरसात से पहले पत्थरों पर गर्द रहती है टीलों पर, लेकिन जब बारिश होती है तो सारी गर्दो गुबार पत्थरों से धुल जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर मुस्कुरा रहे हैं। तो जिस तरीके से पत्थरों की मुस्कुराहट होती है उसमें सफाई और पाकीज़गी थी, इसी तरीके से कुरान जो पाकीज़ा है वो अल्लाह के रसूल की पाकीज़गी की, तकद्दुस की, अजमत की गवाही दे रहा है। उसको पूरा पढ़िए आप कुरान में, समझा आपने? ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं, कहते हैं कि और उसके अलावा ये कुरान जो है एक तरीके से उनकी तर्जुमानी कर रहा है, अल्लाह के रसूल की तर्जुमानी कर रहा है। ये किस तरीके से है? और कहते हैं कि पूरा बाग सुनो साला शजीद महक रहा है, गन्नाऊ। हाँ कुरान है नहीं भाई, गन्नाऊ का मतलब है कि जो कुरान का बाग है, ये कह दो अल्लाह के रसूल का जो बाग है, वो नहीं कि एक दरख्त यहाँ है तो 2 कोस के मील पे एक है, ऐसा नहीं है। बड़ा कंजस्टेड, हरा भरा है, समझा आपने? भाई किसी बाग में एक दरख्त यहाँ है तो एक वहां है, समझा नहीं? लेकिन गन्ना कहते हैं, कंजस्टेड को कहते हैं, मुल्तफ को कहते हैं, कहते हैं बिल्कुल बड़ा घनेदार बाग है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो कहते हैं कि इस तरीके से बड़ा घनादार बाग है। तो कहते हैं कि ये घनेदार बाग जो है, कुरान जो है, कहते हैं अल्लाह के रसूल से इसमें खुशबू है, और ये सब अल्लाह के रसूल की तक़दीस बयान कर रहे हैं, पाकीज़गी बयान कर रहे हैं। ठीक, शज़िया महक खुशबूदार को कहते हैं जी। उसके बाद है वल वहयो यक़्तुरु सलसलम मिन सलसलिन वल लहू वल कलमुल बदीउ रुआऊ। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जब आए तो 40 साल के बाद शायद सिलसिला शुरू हुआ था, तो कहते हैं कि फिर वही आने लगी, और वही जो आती थी तो कहते हैं कि रुक रुक के आती थी, सिलसिलावार आती थी, समझा आपने? सिलसिलेवार आती थी, लेकिन कभी वही रुकी है तो अल्लाह के रसूल परेशान हो गए, तो रुक रुक के आती थी, सिलसिलेवार आती थी। और कहते हैं कि लौह महफूज और जो है जिस कलम का जिक्र कुरान में जिक्र किया गया है, ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल की के बारे में शहादत दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी तौसीफ बयान कर रहे हैं। सारी चीजें जो है, यानी सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि ये पूरी जो कायनात है, उस कायनात का आपसे ताल्लुक है, आपसे एक ताल्लुक है। जैसे लोग, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ कि जैसे साहब बहुत से अहादीस भी इस पर गढ़ी हुई हैं, और एक खास मकतब फिक्र जो ये कहता है कि अल्लाह के रसूल नहाते तो कायनात ना होती, ये सब जो हजरत आदम नहाते थे, ये सब चीजें यकीन जानिए ये सब गढ़ी हुई चीजें, इसको आप ना माने। हाँ। अच्छा जनाब, एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पीछे जो भी आप कहें, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस्लाम को ठेठ में देखना चाहता हूँ, कसम बता क्या, जो तुम चीजें बताता हूँ, अगर इसको तुम पकड़ लोगे ना तो बहुत से फितनों से बच जाओगे। और मैं भी किसी को मानता नहीं, सिवाय अल्लाह के कलाम को मानता हूँ, हदीस को मानता हूँ, ये 2 चीजें मान लो बस काफी है। फिर न किसी मस्जिद को मानने की जरूरत है कि बरेलवी की मस्जिद है तो ये अहले हदीस की मस्जिद है, तो ये देवबंद की मस्जिद है। फिर मस्जिदों का तस्वुर खत्म हो जाएगा, और फिर तुम ये कहोगे कि इन्नल मसाजिदा लिल्लाह। सही कह रहा हूँ ना? अब बस छुट्टी आ जाओ। चलो, उसके बाद है कि नुज़िमत वसामी, ये इस्म की जमा उसामी है, रसूले फहया सहीफतुन फिल लौहे वल इस्मो मुहम्मदिन तुगराऊ। शायरी कहना चाहता है, शौकी ये कहना चाहता है। शौकी बड़ा अच्छा शायर था, इस्लाम पसंद शायर था, अल्लामा इकबाल का, इसलिए शौकी का एक साथ जिक्र आता है। हाँ, मैंने कहीं लिखा है दोनों के ऊपर। उसके बाद कहना ये चाहते हैं कि रसूलों के जो नाम हैं वो तरतीब से लिखे हुए हैं। नुज़िमत के मतलब तरतीब से लिखे हुए हैं। तो और कहते हैं कि ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? लौह महफूज में लिखे हुए हैं। लेकिन जनाब आली, उन रसूलों में जो अल्लाह के रसूल का नाम है ना, उसकी तुगराई शक्ल बिल्कुल वाज़े है, नुमाया है।
رسولوں کے ناموں میں سب سے نمایاں نام اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے، سب سے ممتاز اور بالکل الگ کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ کے رسول کا نام ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ کلیئر. تغرا ایک طریقے سے رائٹنگ ہوتی ہے، ایک رائٹنگس ہوتی ہے، تو اور دیگر رائٹنگ تغرا کے مقابلے جو رائٹنگس ہوتی ہے، رائٹ اٹ از اے ٹائپ آف رائٹنگ، اٹ از اے کیلیگرافی کا ایک حصہ تغرا ہے. ویری گڈ، ویری نائس سر. اور سنو، اسم الجلالت فی بدی، یہ تو میرا سب ہے، اس میں تم دیکھنا، اور اس سے میری پکڑ بھی خوب ہوگی. سفیان صاحب نے غلطی کہاں کی. ہاں، اسم الجلالت فی بدیع حروفہ الف ہنالک و اسم طٰہٰ الباء. اس کو بھی میں نہیں مانتا ہوں. طٰہٰ اللہ کے رسول کا نام ہے، یہ سب میں نہیں مانتا ہوں. اسم لیکن مانوں گا، شوقی کہہ رہا تو یہاں مان ہی لیتا ہوں، لیکن میں نہیں مانتا ہوں. اسم الجلالت فی بدیع حروفہ، جو اللہ کا نام ہے، جو اللہ کا نام ہے، اس کے ایک ایک حروف کو تم دیکھو. وہ ہماری جو یہ قوم ہے نا، مسلمانوں کی حروف پہ گم ہو گئی ہے، ٹانگیں رہتی ہے، الف لام ہے تو فلاں لکھا ہے. قسم خدا کی شرک ہے، شرک ہے. میں آپ سے بتاؤں، شرک ہے. قرآن کو پڑھو یار. یہ کیا کہ الف لام میں یہ ہے تو فلاں میں، بیکار کی بات کرتے ہو. ٹانگیں رہتے ہیں، ٹانگیں رہتے ہیں دکانوں پہ، یہ ٹانگیں ثواب. قرآن تماشا بنا، قرآن تماشا ہے، قرآن تماشا ہے. اندرا گاندھی کا انتقال ہوا، اس پر قرآن خوانی چل رہی، بس تماشا ہے قرآن کیا یار. اسم الجلالت، تو اللہ کے کا جو نام ہے، جس کو ہمارے شہریار صاحب اور علماء کرام بھی اس میں اعظم کہتے ہیں، لیکن یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. اللہ جو اصل نام ہے، باقی سب کیا ہے؟ صفاتی ہیں، صفاتی. تو جو الہ ہے نا، جو اللہ ہے نا، جب تم اس کو ایک ایک حرف کو دیکھو تو اس میں تمہیں بداعت نظر آئے گی. بداعت کسے کہتے ہیں؟ ایک عجیب قسم کے نیا پن تم کو نظر آئے گا. بدی اسے کہتے ہیں، رائٹ، جو نئی چیز پیش کر دیتا ہے. اسی سے بدعت ہے یار، اسی سے بدعت ہے، اسی سے بدعت ہے یار. ہاں، دین میں بدعت نہیں ہے. ہاں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ، اور کہنا یہ چاہتے ہیں، السلام علیکم، بتاؤ یار. اچھا نکل گیا. ہاں، اس کے بعد جناب کہ یہ ٹھیک کلیئر ہو گیا تھا. میں نے کہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ کے نام کا جو آغاز ہوتا ہے وہ الف سے ہوتا ہے. جہاں سے اسٹارٹنگ ہوئی تو زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس کی. اور کہتے ہیں کہ اور الف کے بعد طٰہٰ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا ہے، اللہ کے رسول کا نام آتا ہے. اور وہ یہ سمجھیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہے، اور بی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنی سی بات اس میں کہی، اور کوئی بات نہیں کہی. آگے چلو. اس کے بعد ہے کہ یا خیر من جاء الوجود تحیۃ من مرسلین الی الہدی بکا جاؤ. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خیر کا اللہ کے رسول کو کس سے مخاطب کیا ہے؟ خیر سے مخاطب کیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ وہ ان کی جو آمد ہوئی ہے، یا جو ان کا وجود ہے، اس وجود کی بقا کے لیے، اس وجود کے استحکام کے لیے سارے مرسلین، سارے رسول و انبیاء جو اس دنیا میں ہدایت لے کر آئے تھے، سارے کے سارے آپ کی ثنا خوانی کریں، تحیتاً آپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں. سمجھا آپ نے؟ آپ کی آئیے آ جائیے آ جاؤ. ہاتھ دھو ان کو یار. ہاں، تو کہہ دیں یہ کلیئر ہو گیا. صرف اتنی سی اس میں بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں جتنے پیغمبران آئے ہیں، پیغمبران کا لفظ غلط ہے،
یہ ایران نے قصداً استعمال کیا ہے. کیسے یہ سب بولوں چیزیں یاد ہٹاؤ. ہاں غلط ہے پیغمبر, قسم خدا کہ غلط ہے. پیغمبر غلط لفظ ہے, استعمال نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. میں کسی وقت تم کو یہ سب چیزیں بتاؤں گا کہ اس کی پوری سازش ہے, صرف اس لیے کہ جو اسلامک ٹرمس ہیں اس کو ہٹا دیا جائے, اس کو مٹا دیا جائے. ہاں یہ بتاؤں گی اس کو. پیغمبر ہے, نماز ہے, یہ سب قصداً چیزیں لائی گئی ہیں. سر وہ لوگ تو اپنی زبان یوز کر رہے ہیں, مطلب ہم جب بنگالی میں کہتے ہیں تو بہت ساری چیز پلٹ جاتی ہے. میں بتاؤں گا, سب چیزیں بتاؤں گی کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن ٹرم کبھی چینج نہیں ہوتی ہے. نہیں ہوتی. قرآنک ٹرم کبھی چینج نہیں ہو سکتی ہے ایک دم سے. میں بتاؤں کسی کو, اسی لیے کہتا ہوں تم میرے لیے شاگرد ہو میرے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیت النبیین الذی لا یلتقی الا الحنائف فی ایک منٹ, یہ کچھ اور یہ الا الحنائف والحنفاء صرف رائٹ. ٹھیک ہے, کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو نبیوں کے جو گھر ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لو کہ نبیوں کی جو تہذیب ہوتی ہے, جو ثقافت ہوتی ہے, اس ثقافت کا تعلق صرف حنفیت سے ہے. یہ حنفیت نہیں جو حنیفہ ہے, معاف کرنا, یہ نہیں ہے, نہ اس کو مانتا ہوں میں. آپ خوب یہ ہنس رہے ہیں کہ ہر چیز کو یہ مان ہی نہیں رہے ہیں. رکو نہیں, وہ لوگ نہیں جاتا, آؤ سلام آؤ. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو نبیوں کا کہنا یہ چاہتے ہیں, ان کو بلاؤ, کہاں ہے کھڑے مت رہو یار, میں جگہ دے میرے سر بیٹھو. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے خاص آدمی ہیں شاہ صاحب پڑھی. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام جو نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کی تہذیب کا تعلق حنفیت سے ہے. حنفیت سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم. رائٹ, ویری گڈ, ویری نائس. حنیفہ کہا گیا ہے, قرآن میں آیا ہوا ہے. تو ہماری جو نسبت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. اور ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں, امت محمدی کے لفظ استعمال مت کرو, یہ غلط ہے. اسی لیے کہتا ہوں غلط ہے. امت ابراہیم تو چل جائے گا, محمد ہی نہیں چلے گا, کسی طریقے سے نہیں چلے گا. کیونکہ ہمارا جو انتساب اللہ کے رسول کے نام کی طرف, ذات کی طرف نہیں ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حنفیت سے ان کا تعلق ہے. اور حنفیت اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے بتوں سے, شرک سے, مذاہب سے, ریلیجن سے کٹ کر صرف ایک ریلیجن کو مانا جائے, ایک حنفیت کو تسلیم کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں سب کا تعلق حنفیت سے ہے. حنیف اور حنفا وہی, ان کے یہاں صرف انہی لوگوں کو گزر ہے, بقیہ سارے لوگوں کو وہاں سے کیا کر دیا جاتا ہے, نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. ہاں, کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذات انتہائی بابرکت ہے. کہتے ہیں کہ اور جس کا وجود بابرکت بن کر آیا ہے, اور یہ وہ سارے لوگ یہ بات بتا رہے ہیں جو دنیا میں جتنے نبی و انبیاء ہیں, سب لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ذات جو ہے بابرکت ہے اور سب سے اہم ترین. بس اتنی سی بات ہے, اس ڈیل میں تھوڑا یار آگے چلو. اس کے بعد یہ خیر الوبوت, ابھی پڑھاتا ہوں اتنا. خیر الوبوت حاضہم لکا آدمون دون الانام وحرزت حواؤ. کہتے ہیں کہ خیر الابوہ, اگر ہم اللہ کے رسول کا جائزہ یہ لیتے ہیں کہ ایز اے پیدر وہ نہیں, ہم پیدر تو کہتے ہیں, ایز اے پیدر وہ کیسے تھے, ایز اے باپ وہ کیسے تھے, تو باپ کی حیثیت سے کوئی دنیا میں ایسا باپ نہیں ملتا جو ان کی ہمسری کر سکے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اس کے بعد ہے کہ ہاں, اور کہتے ہیں یہ جو پیدریت آپ کو دی گئی ہے لوگوں میں, لوگوں کے علاوہ
اس کے بعد کہنا یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم نے اس چیز کے لیے آپ کا انتخاب کیا تھا کہ آپ کی فطریت کی کوئی مثال دنیا میں کہیں اور بھی ممکن نہیں ہے، اور اسی طریقے کے حضرت حوا علیہ السلام نے بھی یہ چیز آپ کے لیے فکس کر دی تھی، یعنی حضرت آدم نے بھی اور حضرت حوا نے دونوں نے بھی یہ آپ کے لیے بات فکس کر دی تھی کہ ایز اے پیدر ایز اے فادر دنیا کے سب سے بڑی انسان۔ آگے چلیے، اس کے بعد ہے، اس میں کتنے شعر ہیں بچوں؟ 25 ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم ادرکو عز النبوت وانتہت فیہا الیک العزت القعساء۔ سن لو، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سارے جو انسان ہیں، چاہے وہ مستشقین، اچھے طریقے سے نبوت کے مقام کو پہچانتے ہیں، نبوت کا کیا مقام و مرتبہ ہے اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جس نبوت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس رسالت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس رسالت کا اینڈ وہاں جا کر ہوتا ہے کہ عزت کی جو آخری سرا ہے، پھر اس کے بعد کوئی سرا نہیں ہے اور نہ اس سرے تک کوئی پہنچ سکتا ہے، تو اللہ کے رسول اس سرے تک پہنچے ہوئے، اس سرے کو کوئی اور پہنچ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بالکل کلیئر ہے، خاصا کہ میں نے آخری انتہائی، ہاں ہاں، بہت اونچائی، جس اونچائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، ہاں ٹھیک، کہتے ہیں کہ خلقت لبیتک وہو مخلوق لہا ان العزائم کفوہ العظماء۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نبوت تھی، جس ہم عزت کی بات کر رہے ہیں، جس بلندے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے گھر کے لیے پیدا کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی وہ مخلوق لہا، اور آپ بھی اس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، وہ چیز آپ کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور آپ اس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں، سمجھا آپ نے۔ اور یہ سن لو کہ جو عظیم عزائم کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے اور کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو کارنامے ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے کارناموں کی ہمسری یا اس کا انجام دینا وہی لوگ انجام دیتے جو بڑے ہوتے ہیں۔ یہ منزلت ہم کسی کو اور دے دیتے، یہ رسالت کسی اور کو ہم سونپ دیتے تو اٹھا نہیں سکتا تھا، چونکہ اللہ کے رسول کو اس کے قابل بنایا گیا تھا، اس لیے اس عظیم رسالت کو انہوں نے اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، تیز بھی چل رہا ہوں لیکن کلیئر کر رہا ہوں، ہاں، اس کے بعد